سے فریاد کی، خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ پھر وہ ایلیم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہی پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مصر سے بنی اسرائیل کا خروج، انخلا، نکلنا، یہوہ خدا کی بے حد طاقت، قدرت، حشمت اور شوکت، اور اپنے لوگوں سے ابدی شفقت، بے پناہ پیار، بے ریا محبت اور فکر کا معجزہ ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 46ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے لیڈر، اپنے خاندانی سربراہ مقدس یعقوب کی سربراہی میں مصر کو گئے، لیکن حالات کی گردش نے اس شاہی خاندان کو غلاموں کی قوم میں تبدیل کر دیا، اور ان حالات کا ذکر خروج کی کتاب کے پہلے باب میں ہمیں ملتا ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 48ویں باب کی 21ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر مقدس یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے باتیں کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں تو مرتا ہوں، لیکن خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا۔ خروج کی کتاب توریت کی 5 کتابوں میں سے دوسرے نمبر پر ہے، اور خدا کی طرف سے مہیا کی جانے والی خلاصی، چھٹکارے، نجات، رہائی کی کتاب ہے، جس کو سمجھے بغیر ہم نہ تو خدا کی نجات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ رہائی کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ خدا کی آزاد کرنے والی، رہا کرنے والی محبت کو جان سکتے ہیں۔ یہ کتاب خدا کی فکر اپنے لوگوں کے لیے اس کا بیان بھی کرتی ہے، اور اس کا ایک واضح پیغام یہ ہے کہ یہوہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ تنگی میں، غلامی میں، مفلسی میں، مصائب و آلام، کرب، درد، تنہائی میں نہ تو اپنے لوگوں کو چھوڑتا ہے، نہ ان سے دستبردار ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیے رہائی کے، آزادی کے اور خوشحالی اور سرفرازی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے۔ ہماری اردو پروٹسٹنٹ بائبل جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، اس میں جہاں پر پیدائش کی کتاب ختم ہوتی ہے، اگلے ہی صفحے پر، اور کئی بائبلز میں اسی صفحے پر
خروج کی کتاب کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن تاریخی طور پر ان دونوں کتابوں کے درمیان 3 صدیوں کا یا 300 سالوں کا گیپ ہے، ڈسٹنس ہے، وقفہ ہے۔ اور یہ کتاب مقدس کا حسن ہے کہ تاریخی اعتبار سے دی لانگسٹ گیپس، طویل ترین وقفے خلا، حالات، بادشاہیاں بدل رہی ہیں، گیپس ہیں، جغرافیائی تبدیلیاں ہیں، لیکن ان کے باوجود اس الہی کتاب کا سیکوینس جو تسلسل ہے، تواتر ہے، وہ قائم رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کتاب انسانی معجزہ یا اختراع نہیں ہے، بلکہ الہامی قدرت کا خوبصورت معجزہ ہے، اور اس کا تواتر، تسلسل یہ بتاتا ہے کہ اس کا مصنف خدا ہے۔ بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا یا انخلا ایک خوبصورت دل فریب منظر، ایک خاندان جو 70 نفوس یا جانوں پر مشتمل تھا، وہ مصر میں آیا، لیکن 430 سالوں میں یہوہ خدا نے اس خاندان کو ایک قوم بنا دیا، نیشن بنا دیا، جس میں 6 لاکھ پیادے یعنی پیدل چلنے والے لوگ 6 لاکھ تھے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 لاکھ لوگ وہ مصر سے نکلے۔ اگرچہ ظلم و ستم، پرسیکیوشنز، مصائب، تنگی، مفلسی وہ ان کو گھیرے رہی، بادشاہ ان پر ظلم کرتے رہے، ان کے بیٹوں کو مروا دیا گیا تاکہ یہ بڑھ نہ سکیں، ترقی نہ کر سکیں، لیکن یہوہ خدا کے فضل نے اس ستائی ہوئی اور دکھوں میں پڑی ہوئی، آگ کی بھٹی میں پڑی ہوئی ایک قوم اس کو بنا دیا، کیونکہ خدا نے اپنے دوست مقدس ابراہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ یاد رکھیے، قومیں خدا بناتا ہے، سیاستدان نہیں، اور نہ تعداد کے سبب سے قومیں بنتی ہیں، ان کا آغاز سوچ کی تبدیلی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب ہمارے ملک کے اندر سوشل میڈیا پر، تہواروں پر یا اور مقامات پر کوئی گریٹنگز آتی ہیں، کوئی دعا آتی ہے، کوئی بات کرنی ہوتی ہے، ہمارے اپنے لوگ اس کو مسیحی برادری لکھتے ہیں۔ ہماری سوچ ڈیولپ نہیں ہو سکی، ہم ابھی تک ایک نیشن کا خواب اپنے اندر نہیں لے سکے، آئیڈیا نہیں لے سکے، لیکن یہوہ نے دکھوں میں، مشکلات میں، مفلسی میں، جب قوم مصر کی ساری بادشاہی ان کے خلاف تھی، اس نے اپنے بندہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک خاندان کو، ایک قوم بنا دیا۔ بنی اسرائیل کا ملک موعودہ کی طرف سفر، جس کو بیابانی سفر کہا جاتا ہے، یہ مسیحی عملی زندگی کا روڈ میپ ہے۔ ملک موعودہ کی طرف سفر آسمانی نئے یروشلیم کی طرف سفر کا مماثل ہے، اس کی تصویر ہے، اور اس سفر کا مطالعہ ہر ایماندار کے لیے، جو نئے عہد کا ایماندار ہے، انتہائی ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ یہ نئے عہد کے ایمانداروں کے لیے ایک لیسن، ایک سبق ہے کہ کس طرح کے حالات میں سے گزر کر ہمیں آسمانی یروشلیم، ملک موعودہ، وعدہ کی ہوئی برکتوں تک پہنچنا ہے۔ اس میں مشکلات بھی آئیں گی، خطرات بھی آئیں گے، جنگیں بھی آئیں گی، لیکن مبارک حال یہ ہے کہ یہوہ کی حضوری اس کا ساتھ اپنے لوگوں کو اپنے وعدے کے مطابق اس جگہ پہنچا دیتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔
अगरचे ये सफर आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। यहोवा खुदा की कुदरत, मौजज़ात, अजायबात, उसकी हजूरी का तजर्बा, उसकी रूहुल कुद्स के अबर का साया ये सफर को मुबारक बना देता है। और मैं आज सब आपको और जितने लोग सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, उनको ये नसीहत करना चाहता हूं, पुराने अहदनामे में से इस सफर को पढ़िए, बार बार पढ़िए, ताकि हम अपने मसीही सफर की बाबत जान सकें। बनी इस्राइल के बेअबानी सफर में हम इंसानी बेवफाई, बेईमानी, बगावत, सरकशी का बयान पढ़ते हैं। बार बार वो खुदा से गुमराह होते, बुड़बड़ाते रहे, उसके आईन के खिलाफ चलते रहे, लेकिन इस सारे सफर में अगर कोई चीज मुसलसल कायम रही तो वो यहोवा खुदा की वफादारी थी। बहरे कुलज़म से गुजर कर मौजज़ाना तौर पर कभी इस मौजज़े पर गौर किया करें। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, समुंदर में से रास्ता बन गया उसके लोगों के गुजरने के लिए, और वो सलामती से उतरकर पार चले गए, गुजर गए। वो उसमें से गुजरकर निजात का जश्न मनाते हुए, मूसा का गीत गाते हुए कोहे सीना की तरफ रवा दवा थे। खुदा उनको कोहे सीना की तरफ ले जा रहा था, और ये वो जगह थी जहां दुनिया की पहली इलाही शरीयत इंसानों को मिली, और खुदा के आने, उसकी कुदरत, उसकी हजूरी का तजर्बा मुकद्दस मूसा को मिल सका। लेकिन इससे पहले कि वो कोसीना पहुंचते, वो शोर के बेअबान में आए और एक मकाम मारा पर पहुंचे। कलाम कहता है कि मारा एक जगह, इसका मतलब है कड़वा, क्योंकि इस इलाके के तमाम कुओं और तालाबों का पानी खारी था, पीने के काबिल नहीं था, कड़वा था। जब वो पहुंचे 3 दिन तक पानी का कोई चश्मा उनको ना मिल सका। पानी तलाश कर रहे हैं, और मैं और आप सब जानते हैं कि पानी इंसान की बुनियादी जरूरत है। जिंदा रहने के लिए पानी इंतहाई जरूरी है। बियाबान के अंदर सफर जारी है, और वहां पर 3 दिन तक कोई पानी का चश्मा, तालाब, कुआं उन्हें नजर नहीं आया। पानी जरूरी है ना सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए, बल्कि हैवानी और निबाताती जिंदगी के लिए। जहां पानी नहीं वहां फसलें नहीं होती, दरख्त नहीं होते, सब्जा नहीं होता। जहां पानी नहीं वहां पर जिंदगी नहीं, परिंदे नहीं, हैवान नहीं है, कोई चीज वहां पर नहीं है। एक चटियल मैदान जो सारा साफ पड़ा हुआ है, ना सरसब्ज है, ना वहां पर कोई जिंदगी है, ना जिंदगी के आसार है। 3 दिन के बाद पानी मिला भी तो वो पीने के लायक नहीं था। शायद वो कुओं को देखकर, तालाब को देखकर भाग भाग कर गए होंगे पानी की तरफ। मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे बड़ी प्यास लगी है। और मैं कभी सोचता हूं छोटे बच्चों की बाबत जो उनके साथ थे, और जो जानवर मवेशी उनके साथ थे उनकी बाबत भी। लेकिन जब पानी लिया गया, टेस्ट किया गया, तो वो पीने के लायक नहीं था। इस पानी की कड़वाहट ने, इस पानी के खारी होने ने उनकी शख्सियत को कड़वा कर दिया। उनकी शख्सियत के अंदर बुड़बड़ाहट आ गई। वो खुदा के खिलाफ बुड़बड़ाने लगे, मूसा पर बुड़बड़ाने लगे, हम क्या पिए,
پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. ہم روٹی کے بغیر کچھ دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. اور ایک ایسی جگہ کی بابت سوچئے جہاں دور دور تک پانی ملنے کے کوئی آثار نہیں، زندگی کے کوئی نشانات نہیں. پانی کڑوا ہے اور وہ پینے کے قابل نہیں ہے. اسی سبب سے وہاں پر زندگی نہیں ہے اور نباتاتی زندگی نہیں ہے. یک لخت وہ خدا کے مصر سے رہائی دینے اور بحر کلثم کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزے کو بھول گئے اور شکایت کرنے لگے، ہم کیا پیے؟ موسیٰ کے پاس گئے. موسیٰ نے خداوند سے فریاد کی. خدا کے لوگ زندگی کے ہر امتحان میں وہ خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ اپنا چہرہ خدا کی طرف کرتے ہیں، وہ خدا پر انحصار کرتے ہیں. اسی لیے وہ ہر طرح کے مارا کے بیابانوں میں سے کامیاب ہو کر نکلتے ہیں، صحت مند نکلتے ہیں. زندگی کی ہر ایک آزمائش میں، ہر ایک امتحان میں کامیاب نکلتے ہیں، کیونکہ نہ وہ انسانوں کی طرف نہ غیر معبودوں کی طرف بلکہ یہوہ کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں. موسیٰ خداوند کے پاس گیا، فریاد کی. یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہم رہائی کے لیے، نجات کے لیے خدا پر انحصار کرتے ہیں کہ تیرے بغیر کوئی آزاد کرنے والا نہیں، کوئی رہا کرنے والا نہیں، کوئی نجات دینے والا نہیں، ویسے ہی زندگی کی ہر ایک ضرورت کے لیے ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہم اپنی زندگی میں ہر روز معجزات کو دیکھیں گے، ہر روز اس کی قدرت کے کاموں کو دیکھیں گے، ہر روز اس کی فراہمی کو دیکھیں گے. بڑبڑاہٹ، جھنجھلانا، فرسٹریشن، گرمبلنگ، بیٹرنس، یہ بربادی کا راستہ ہے. یہ کرنے والے کبھی برکت نہیں پاتے. ان کے ساتھ ایک ملی جلی بھیڑ گئی ہوئی تھی. وہ شاید ان کو کہتے ہیں، ہون چنگے رہے ہو نا، سانو بھی مروایا جناب. یہاں پانی نہیں ہے اور میں حیران ہوتا ہوں اس قوم کو، برگزیدہ چنیدہ قوم کو، کھیروں کے لیے روتے، پیاز کے لیے روتے ہوئے، لہسن کے لیے روتے ہوئے دیکھتے ہوئے. ان کے نزدیک آزادی سے زیادہ قیمتی کھانے کی چیزیں تھیں. کیا آج ہمارا شمار ان ایمانداروں کی طرح تو نہیں جو گناہوں کی معافی کا جشن تو مناتے نہیں، گناہ سے آزاد ہونے کا جشن نہیں مناتے، موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونے کی خوشی نہیں کرتے. ان کی صرف خوشی یہ ہے جدن چنگا سالن پک جائے یا میز پر جائے، صرف یہ. خدا یہ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن بنیادی ضرورت میری اور آپ کی وہ نجات، رہائی، گناہوں سے نکل آنا، موت سے، تاریکی سے نکل کر یہوہ کی بادشاہی کے لیے نئے یروشلم کی طرف سفر، یہ زیادہ ضروری ہے. سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے لوگوں کے کیا جذبات ہوں گے. پانی نہیں، اور دور دور تک پانی ملنے کے آثار بھی نہیں. شاید وہ تو موسیٰ کو کھا جانے کو پھر رہے ہوں گے. یہ نہیں پھنسایا سن، اسی نے اس مشکل میں ڈالا ہے. موسیٰ خدا کے پاس گیا، خدا کے پاس، بائبل کے خدا کے پاس انسان کے تمام مسائل اور ناممکنات کا حل موجود ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں، میں میٹنگ کر لوں تو پھر بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. صورتحال بڑی گمبھیر ہے، کوئی دور دور تک نشان نہیں ہے، کیا کرنا ہے. خدا نے ایک معجزاتی اور مکاشفاتی نشان دیا. پڑھیے میرے ساتھ 24 آیت سے. تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پیئیں. اس نے خداوند سے
फरियाद की। खुदावन ने उससे एक पेड़ दिखाया। ये इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग भी। खारी पानी है, वहां तो पौधे होते ही नहीं, वहां तो निबाताती जिंदगी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, जिंदगी के आसार नहीं देते, लेकिन मौत की तारीक वादियों के अंदर, ना उम्मीदियों और मुफलसी के अंदर एक पेड़ जो खुदा ने दिखाया, ये यीशु मसीह की सलीब की तरफ इशारा है। उसकी सलीब का निशान है, जहां पर जिंदगी नहीं, जहां पर कोई उम्मीद नहीं, जहां पर कोई रास्ता नहीं, वहां पर मसीह की सलीब एक रास्ता भी है, उम्मीद भी है, तसल्ली भी है, शिफा भी है, और इंसान के लिए खुदा की कुदरत भी है। अजीब हल खुदा ने दिया मुश्किल में फंसे हुए लोगों को, प्रेशर के अंदर, डिस्ट्रेस के अंदर, खाने पीने की चीजों, वसाइल की कमी के अंदर घिरे हुए लोगों के लिए खुदा का एक ही हल, इंसान के तमाम सवालों का, उसकी तमाम कड़वाहट का, उसकी तमाम जरूरियात का, उसके तमाम डिफॉल्ट होने के खतरात का एक ही हल जो यहोवा के पास है, वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की सलीब है। और वहां पर एक पेड़ दिखाया जो तमाम मौजज़ात का मरकज है, जो तमाम दुनिया में होने वाले मौजज़ात की बयान का जो है वो हल है, बुनियाद है। शोर के बियाबानों में जहां जिंदगी नहीं, सेहत नहीं, जिंदगी के असर नहीं, वहां आज भी मसीह की सलीब जिंदगी, उम्मीद, रोशनी और शादमानी और शिफा को बिखेरती है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, ये हम निजात पाने वालों के लिए मसीह सलीब खुदा की कुदरत, ये खुदा की हिकमत, जहां पर इंसानी हिकमत फेल हो गई, क्या करें, कैसे निकले, कोई रास्ता नहीं, वहां खुदा की हिकमत सलीब दिखाई देती है। इंसानी कुदरत महदूद हो सकती है, फानी हो सकती है, वक्ती हो सकती है, लेकिन खुदा की कुदरत लामहदूद, गैर फानी, अबदी। मसीह के सलीब पर चढ़ने से हजारों साल पहले पुराने अहदनामे के औराक के अंदर सलीब का अक्स, सलीब की तस्वीर कहीं वो जिलाने वाले सांपों से बचा रही है, और कहीं पर पानी के बगैर मरते हुए लोगों के लिए जहां सेहत नहीं, जिंदगी नहीं, पानी खारे हैं, वसाइल खारे हो गए हैं, वहां पर यह सलीब जिंदगी की और बका की अलामत है। खुदा के पास आज भी एक ही हल है, और वो उसके बेटे की सलीब है, वो उसके बेटे का कफारा है। वो आज भी इसी पेड़ की तरफ इशारा करता है। सलीब उम्मीद देती है, सलीब पैगाम देती है, सलीब ईमान में कायम कर देती है। सलीब मेरी मंजिल है, सलीब मेरी फतह का निशान है, ये एक रोशनी है, फख्र है, शिफा है, जिंदगी है, मोटिवेशन है, जो सफर जारी रखने के लिए तहरीक देती है, मौत से निकाल लेती है, मेरी मारा के चश्मों को मीठा कर देती है। सलीब के लिए खुदा का शुक्र है, हालेलुया। ये मकाम मारा, ये बनी इस्राइल के लिए जिस्मानी था। हम रूहानी तौर पर, मुआशी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, जज्बाती तौर पर बहुत दफा ऐसे मकामात में आ जाते हैं, और ये हमारे सफर का हिस्सा है। शायद मेरे वसाइल खारे हो गए,
मैं खाता हूं शेर नहीं होता, लेटता हूं गर्म नहीं होता। वसाइल के अंदर जिंदगी ही नहीं रही, वहां कोई सेहत ही नहीं रही, वहां कोई बरकत नहीं रही, खाली हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करें, कहां जाएं। आज सुबह मेरा पैगाम यह है कि आओ अपने खारी पानी के चश्मों, तालाबों, कुओं, वसाइल के अंदर, शख्सियात के अंदर, जज्बात के अंदर मसीह की सलीब को रख ले, गाड़ ले, ताकि वहां पर जिंदगी आ जाए। आज हमारी दुनिया, सारी दुनिया मारा के बियाबानों में भटक रही है। वसाइल नहीं है, बैंक डिफॉल्ट हो रहे हैं, मुल्क टूटने के करीब पहुंच गए हैं, वसाइल की कमी है। इंसान मरीख पर जिंदगी तलाश करके नाउमीद हो चुका है। कहां जाएं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, यही इंसान की सबसे बड़ी सोच है। और इस नापाक सोच ने हमें अंदर से कड़वा कर दिया है, खौफजदा कर दिया है, खारी कर दिया है। हमारी गुफ्तगू सेहतमंद नहीं रही, हमारी मुनादियां सेहतमंद नहीं रही, हमारी दुआएं सेहतमंद नहीं रही, हमारे गीत सेहतमंद नहीं रहे। इनके अंदर कड़वाहट, खारीपन आ चुका है। लेकिन मसीह की सलीब का मौजज़ा यह है कि यह हर तरह के खारीपन से इंसानों को और पानी को शिफा देती है। मरती सिसकती, दम तोड़ती हुई दुनिया के लिए मेरे पास पैगाम यह है, हौसला रखो, घबराओ नहीं, तुम्हारी आस न टूट जाए। गुलगुथा की पहाड़ी पर नस्ब की जाने वाली सलीब यह सारी दुनिया के लिए मंजिल का निशान है, फख्र है, जिंदगी की अलामत है। इसके बगैर कोई हल नहीं है, क्योंकि इस सलीब पर जो मसलूब किया गया वो मुर्दों में से जी उठा है, और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। हमें शैतान ने धोखा देकर सलीब से दूर कर दिया है। हम सिर्फ ईस्टर के दिनों में कोई एक आध गीत गा लेते हैं, कोई एक आध मुनादी कर लेते हैं, कोई समझ नहीं हमें आ रही। हमें मुश्किलात ने, हमारे मसाइल ने कुएं का बैल बना दिया है। खोपड़ियों ने लाशड़े ने रोजमर्रा की जरूरियात के, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और हम उसके गिर्द घूमते रहते हैं। अफसोस की बात यह है, ईमानदार इबादतें इसलिए करते हैं हमारे वसाइल बढ़ जाएं। आपने सुना होगा गिरजे के मीनारों में से ये ऐलान, तुम मेरी इबादत करना। ऐलान करने वाले को यह भी नहीं पता किस इबादत की बात हो रही है, खुदा किस तरह की इबादत की बात कर रहा है, इसके मानी क्या है। रोटी पानी पर बरकत दूंगा, और हम रोटी पानी के बरकत के चक्कर में अपनी अबदी मंजिल खोते चले जा रहे हैं। मसीह ने कहा पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। किसकी बादशाही? हमें शैतान ने अपनी अपनी बादशाही बनाने पर लगाया हुआ है। ऐ मेरी बादशाही तूने दे चाहिए, ऐ मेरी बादशाही तूने दे चाहिए। आओ मिलकर मसीह की बादशाही की तलाश करें, उसकी रास्तबाजी की तलाश करें। वादा यह है तो सब चीजें तुम्हें, जरा करने वाला काम है वो तो करते नहीं हम, और ढूंढते हैं सिर्फ मादी जरूरियात, सिर्फ अपनी मटीरियलिस्टिक नीड्स के लिए हम भागते फिरते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों, दोस्तों, खुदा हमें नए यरूशलेम की तरफ ले जाना चाहता है। वो मारा के बाद हमें इलीम का तजर्बा देना चाहता है। सलीब के बगैर तमाम हाल नाकाफी। मौजज़ा, वो लकड़ी काट कर लाए, उसका पानी में डाला, पानी मीठा हो गया, शीरीन हो गया, पीने के काबिल हो गया।
آج کے دور کے انسان کے لیے ایکوافینا ہو گیا، نیسلے ہو گیا، بلو واٹر ہو گیا، فلٹرڈ واٹر ہو گیا. یہاں پر کانسیپٹ ہے میڈیکلی ہیل ہونے کا. سلیپ طبی طور پر بھی شفا دے دیتی ہے، ہیل کر دیتی ہے. شفا زندگی، جو پانی پہلے پینے کے قابل نہیں تھا، ہر آدمی اس سے دور بھاگ رہا تھا، ہن کولے پر پینڈا ہے. فرق کس نے پیدا کیا؟ سلیپ فرق پیدا کرتی ہے. مچھلیاں پکڑنے والے ستارے بن جاتے ہیں، ہیلر بن جاتے ہیں، آسمان کی بادشاہی کے سفیر بن جاتے ہیں، اور یہ معجزہ سلیپ کرتی ہے. اگر ہم برکت پانا چاہتے ہیں، اگر ہم مارا سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی کڑواہٹ سے باہر آنا چاہتے ہیں، اگر ہم موت اور بیماریوں سے باہر آنا چاہتے ہیں، ایک ہی حل ہے، اور وہ خدا کے بیٹے یسوع کی سلیب ہے. اس کے ذریعے غالب آئیں. یہ صرف سلیب کا نشان بنانے کی بات نہیں، میں اس کے بھی خلاف نہیں اگر گنتی پوری ہو تو. کہتے ہیں تسلیس اور وہ بن جاتی ہے 4 گنا. میں سلیب پہننے کے بھی خلاف نہیں. آج صبح میں نے آپ کے لیے دعا کی، خداوند اس چرچ کے لوگوں کو اتنا مالدار کر دے، یہ سارے لوگ سونے کی سلیبیں اپنے گلوں میں پہن کر آئیں. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، مجھے اس بات سے غرض ہے کیا میری کھوپڑی کے اندر، کیا میری سوچوں کے اندر، کیا میرے ذہن کے اندر، میرے باطن میں جو میری شخصیت کا مرکز ہے، میں نے سلیب کو گاڑ لیا ہے، میں نے سلیب کو رکھ لیا ہے، یا صرف سال میں ایک دفعہ سلیب کا گیت گا کے گڈ فرائیڈے منا کے میں خوش ہو جاتا ہوں، لیکن میرے چشمے کھاری ہیں، ان کے اندر میٹھا پن نہیں، کڑواہٹ نہیں، میری گفتگو کے اندر کوئی سویٹنس نہیں. بعض روحانی لوگاں دے کوڑوں دی نہیں جے بندہ لنگدا، ایڈا کرنٹ مارتے ہیں نا، سیدھی گل پوچھو پٹھا جواب. وجہ فرسٹریشن، جنجلاہٹ، کڑواہٹ. صدرت مصر پر ابد نجو آگ کی بھٹی میں گئے. یہ معجزہ نہیں کہ وہ بچ گئے، معجزہ یہ ہے کہ ان سے جلنے کی بو تک نہیں آتی تھی. ہم آج لینڈ ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، حالات انج دینے نا، بندے انج دینے. میں یہو جہاں لوکاں چ آ گیا نا، ہن میں کوڑا یار ہو گیا. اس کا مطلب ہے یہوہ کی پناہ تجھ پر نہیں رہی. سلیب ہر روز تیری زندگی میں معجزے نہیں کر رہی، پر یہ بھی مطلب نہیں کہ ان لوگ ہی بگڑ جان. ہر ایک کو شفا کی طرف لوٹنا ہے، رویوں کی شفا. لوگ کہیں یہ ایسی پرفصل گفتگو کرتا ہے، سواد آ جاتا ہے، برکت مل جاتی ہے. منادی، گیت، ہر ایک چیز کے اندر سلیب کی قدرت کا اظہار، شفا، شکر گزاری. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیب صرف بار بار ہی ہے. اگر بنی اسرائیل درخت کاٹ کے تو پانی کے کنارے رکھ دیتے تو کیا شفا ہو سکتی؟ بولے نہیں. نہیں. کیا کرنا کیا تھا اس کو؟ پانی میں. کیا میں نے اپنی شخصیت کے اندر سلیب رکھ لی ہے؟ جڑے جڑے چشمے کھاری نے نا، ان میں سلیب کو آنے دے، سلیب رکھ دے. پیغام یہ ہے کہ انسانی کاوش، ایفرٹس وہ فیل ہو گئی ہیں. اب تیری الہی قدرت، تیرے بیٹے کی سلیب میرے مارا کے چشموں کو میٹھا کر سکتی ہے. مارا یہ تلخ یادوں کی نمائندگی بھی ہے. بہت دفعہ
ہم ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور اس خطے کے لوگ جو ہے نا وہ ماضی پرست ہیں، اس لیے تو قبروں کو پوجتے ہیں۔ اس وقت یہ ہوتا تھا، ہم یہ کرتے تھے۔ بائبل کہتی ہے ہمارا خدا ہر صبح تازہ ہے، وہ کل اور آج ابد تک یکساں ہے۔ ہم ماضی کے لوگ نہیں، ہم وہ ہیں جو ماضی میں سے نکل آئے، حال کے اندر بھی ٹھہرے نہیں، سفر کر رہے ہیں، اور مستقبل نیا یروشلم جہاں خدا اور برے کا طاقت ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ اگر یادیں تلخ ہیں، کڑواہٹ ہے، بعض اوقات یہ گلا ہی نہیں جیون دیں دیا، میرے نہ فلانے نے کیتا کی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے، اور ہم یہ سوچ سوچ کر یا تو بی پی اپ یا لو وجہ دس دے نہیں کہ میں ماضی میں رہتا ہوں، رہتی ہوں، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، تلخ تکلیف دے یادیں، ان کا ایک ہی حل ہے، سلیب رکھ دو وہاں پر، سلیب ڈال دو وہاں پر، سلیب کی قدرت کو آنے دو وہاں پر۔ اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل مارا میں پہنچتے، شفا دینے والا درخت موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ بنی آدم گناہ میں گرتا، ازل سے ذبح کیا ہوا برا موجود تھا، اور اس کی سلیب موجود تھی تاکہ ننگے پن کو ڈھانپا جائے، کڑواہٹ کو دور کیا جائے، شیریں چشمے کر دیے جائیں۔ پھر شکایت نہیں، گیت ہائے نہیں، ہیلیلویا، خدا ان کا شکر ہو، صحت کے رونے نہیں۔ ایک دن ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب ایک سیمینار میں کہہ رہے تھے کہ مینوں جدوں بھی کوئی حال پوچھدا ہے نا، کیونکہ پہلی گل ہی ہے، تو میں کہتا ہوں جدوں دا یسو مردیاں چوں جی اٹھیا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ مکاشفاتی شفا ہے جو ٹیکوں سے، دوائیوں سے، میڈیسن سے نہیں، یہ مکاشفے سے ہوتی ہے کہ مسیح کے مار کھانے سے میں شفا پا چکا ہوں۔ آئیے آگے پڑھیے میرے ساتھ۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو کیا ہوا؟ پانی میٹھا ہو گیا۔ سلیب کی قدرت آ جائے، وہی لوگ، وہی کلیسیا، وہی بچے، وہی سارا کچھ، لیکن اب تاثیر بدل جاتی ہے۔ وہی خداوند نے ان کے لیے قائن اور شریعت بنائی، اور وہی یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی۔ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بدا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو 10 آفتیں نازل ہوئی تھی، مصریوں پر 10 آفتیں خدا کے قہر کی علامت تھی۔ جہاں سلیب آ جائے وہاں قہر ٹل جاتا ہے، وہاں قہر ٹھہرتا نہیں ہے، غضب ٹھہرتا نہیں ہے۔ میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ اس دعوے سے پہلے کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں، سلیب کی تصویر، اور پھر سلیب کا مکاشفہ ہمیں ٹھہرنے نہیں دیتا، رکنے نہیں دیتا۔ دنیا کھلار لیندی ہے، روک لیندی ہے، یہ تو جنازے کھلار لیندے ایڈے ڈاڈے، تو عام آدمی کو کھڑا کرنا ان کے لیے کیا بات ہے؟ روک لیتے ہیں، ٹھہرا لیتے ہیں، ایک ہی دل لا رہے۔ اور مجھے افسوس ان ایمانداروں پر جن کی زندگی میں سے مارا ختم نہیں ہوتا، کبھی شفا آئی نہیں، کیونکہ ہم نے دل لگا کر کلام سنا ہی نہیں۔ دنیا میں سب سے خطرناک بات وہ یہ ہے کہ کلام جانتے ہوئے اپنا کلام بنا لینا۔ جو کلام کہتا ہے اس کے پیرالل اپنی کوئی گل کڈ لینا۔ نو، کلام کہتا ہے خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں، جو سنیں گے وہی کریں گے۔ یہ خطرناک ہے۔ سلیب جاری رہنے کا پیغام ہے۔ سلیب ایماندار تجھے دعوت دیتی ہے اپنے سفر کو جاری رکھ، رکنا نہیں ہے۔
یہ ایک طاقت ہے جو عزم دیتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. اور پھر سلیب کی قدرت ایماندار کو مارا کی موت کڑواہٹ کو شیریں کر کے، یہ ناکام نہیں وہاں سے لوٹے تھے، نہ پیاسے وہاں سے نکلے تھے. خدا نے شفا دے دی تھی، پانی پی کے نکلے. لیکن یہ نہیں کتابیں ہونے تھے پانی میٹھا ہو گیا یہ تھے بیجو نہیں، سفر جاری رکھیے. اور پھر اگلا مقام جو ان کی زندگی میں آیا، علم، an ideal place. آج سوسائٹیز جب بنتی ہیں، جیسے ڈیفنس ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، اور سوسائٹیز ہیں، وہ ایڈز دیتے ہیں وہاں پر یہ ہے، وہاں پر وہ ہے، وہاں یہ ہے. کبھی مکاشفہ کی کتاب پڑھو، آسمانی شہر کی سوسائٹی پڑھو، سونے کی سڑکیں. ہم نے تو وہاں جانا ہے. کلام کہتا ہے وہ علم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے. میں عددی تفسیر نہیں کروں گا ورنہ بہت ہو سکتی ہیں. اور کھجور کے 70 درخت. پانی زندگی کو ظاہر کرتا ہے اور کھجور کا درخت برکت کو ظاہر کرتا ہے، راست بازی کو ظاہر کرتا ہے. یہ ایور گرین ہوتا ہے، ہمیشہ سبز رہتا ہے. اور بائبل میں راست بازوں کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. 12 چشمے، کھجور کے درخت، زندگی، شادمانی، خوشی، اطمینان، تسلی، وہاں پر ساری برکتیں موجود ہیں. لیکن کوئی بائی پاس نہیں ہے کہ ہم مارا کے بغیر علم میں پہنچ جائیں. مارا ضروری ہے. مارا ہماری گناہ آلود زندگی، ہمارے ماضی کی ترجمانی ہے جس کو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے شفا دے دی. اور پھر ہم علم میں آگے. ایک حوالہ پڑھ کے بند کروں گا، مکاشفہ کی کتاب 22واں باب. بنی اسرائیل کا علم وہ تھا، ہمارا علم کون سا ہے؟ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا. بلور کس کس نے دیکھا؟ یہ بچے کھیلتے تھے نا بلور. ٹرانسپیرنٹ، شفاف، چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا. آب حیات کا مطلب ہے زندگی کے پانی کا دریا. تے جتھے اے دریا ہوئے اتھے زندگی لبنی پہنی. مارا میں 3 دن تک پانی نہیں ملا. سلیب نے ہمیں وہاں بھی فتح دی، وہاں بھی شفا دی. اور پھر وہ ایسی جگہ پر ہمیں لے آئی جہاں پر آب حیات کا ایک دریا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے. کوئی لکی چھپی جگہ نہیں، پبلک پلیس، روڈ پر بہتا ہے. اور دریا کے وار پر زندگی کا درخت. ادھر بھی دریا دیتے. پرانے عہد نامے کے علم میں 70 کھجور کے درخت ہے. پانی 12 پانی کے چشمے، یہاں آب حیات کا دریا بہتا ہی رہتا ہے. زندگی کا درخت اس طرف بھی اس طرف 12 قسم کے پھل آتے، ہر مہینے میں پھلتا تھا. اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. سولی والے دے تخت تھلوں جیڑی بھی شے نکلے گی یہ شفا والی نکلے گی، زندگی والی نکلے گی. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کے لیے شکر گزاری جو زندگی ہے، زندگی کا سرچشمہ ہے. اس کی صلیب کے لیے شکر جس نے میرے مارا کے چشموں کو میٹھا کر دیا، شفا دے دی. پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. 2023 کے لیے میری آپ کے لیے دعا یہ ہے، مسیح کی صلیب کا اعجاز، اس کی صلیب کا کرشمہ تمہارے مارا کو میٹھا کر دے. خاندان میٹھے ہو جائیں، زندگیاں میٹھی ہو جائیں، تعلقات میٹھے ہو جائیں،
कलीसियाओं में माहौल मीठा हो जाए, हमें बाहमी गुफ्तगू करने का एक गुण आ जाए, ढंग आ जाए, तलखी नहीं, कड़वाहट नहीं, बल्कि जिंदगी पुरफसल गुफ्तगू हमारे अंदर से निकले। और मेरा खुदा अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हारी हर एक एहतियाज को रफा करे और तुम्हारा सफर रुक ना जाए, ठहर ना जाए, ये जारी रहे। तुम अपने चश्मों में सलीब को डालकर शिफा पाकर आसमानी इल्म की तरफ बढ़ते जाओ। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ मांगे।